الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، صدر جلسہ اور سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یہ والی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. قرآن تو الحمد شریف سے لے کر کے سورہ ناس تک ہے. اس میں سے میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں 10 سے 15 منٹ کے اندر میں قرآن کریم کی اس آیت کا معنی، مطلب اور مفہوم میں پوری سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھانے، کہنے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر فرمایا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی. مرد کے لیے بھی نمونہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھا دیکھی کوئی کام کرنا. مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے، اب وہ بچہ جب بچوں کے ساتھ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو دوسرے بچوں میں دیکھتا ہے کہ اس کا کپڑا بہت اچھا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا بھی کپڑا ویسا ہی ہو. وہ بچہ گھر میں کہتا ہے کہ ابو مجھے بھی ویسا ہی کپڑا چاہیے. تو جو وہ بچہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھ کر کے یہ شوق پیدا کیا اور یہ چاہا کہ اپنے ساتھی کے پاس جو کپڑا ہے ویسے ہی کپڑا مجھے بھی ہو تو بہتر ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. تم کو کوئی کام کرنا ہو، کچھ کرنا ہو تو ایسے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. اب سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، تو کس کے لیے نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر اور جس آدمی کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، جس آدمی کے اندر 3 صفات ہوں گی، اور صاحب لفظوں میں کہہ لیجئے کہ جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں گی، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے. جس آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، اس کے آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ بھی نہیں ہے. اور جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں نہیں ہوں گی، وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنانا بھی نہیں چاہے گا اور بنائے گا بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر 3 باتیں ہوں گی، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہوگی. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ 3 باتیں کیا ہیں کہ جو 3 باتیں کسی
اندر ہو تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے گا۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ تین باتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ تین باتیں کیا ہیں۔ پہلی بات لمن کان یرجو اللہ، دوسری بات والیوم الآخر، تیسری بات وذکر اللہ کثیرا۔ یہ تین باتیں جس کے اندر ہوں گی وہی آدمی کے لیے، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہوگی۔ پہلی بات لمن کان یرجو اللہ، جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں اور ہم مملوک ہیں۔ اب ہمیں جب دیکھنا ایک دن اللہ سے ملنا ہے تو ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے۔ تو جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد اور اس کی مرضی کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب اللہ کی مرضی کو جاننا چاہے گا اور اللہ تعالیٰ کے مقصد کو جاننا چاہے گا تو وہ اس کو مقصد اور مرضی کہاں ملے گی؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے گی۔ کہ اللہ کا مقصد کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ اللہ چاہتے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کام کا حکم دیتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس کام کا حکم دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کس کام سے روکتے ہیں، کس کام کو کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، طریقے سے، ان کے قول سے، افعال سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے منع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جو آدمی اللہ کے منشیات کو اور اللہ کی مرضیات کو اور اللہ کے مقصد کو، چاہت کو جو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کام کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کس کام سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کس عمل سے راضی ہوں گے۔ تو پہلی بات ہے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا والیوم الآخر، جو قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ۔ ظاہر سی بات ہے جس کو قیامت کے دن پر یقین ہوگا اس کو اس بات کا بھی یقین ہوگا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو مختصر زندگی دے کر کے بھیجا ہے، اور یہ دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اس دنیا میں ہم جیسے کریں گے ویسے ہی اس کی ہمیں سزا ملے گی۔ اگر ہم غلط کریں گے تو اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی، اگر ہم صحیح کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اللہ کے منشیات اور مرضیات کے مطابق چلیں گے تو اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں اللہ کے سامنے اس کا اجر ملے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور جو غلط کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، ناجائز کام کرے گا، اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے اور جن کاموں کے کرنے کو منع کیا ہے ان کاموں کو اگر وہ کرتا ہے اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم یہ سب کام کریں گے، غلط کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے تو یقین جانیے کہ اس کو اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر کے اس کی سزا ضرور اس کو ملے گی، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا کہ جس کو قیامت کے دن پر یقین ہوگا وہ آدمی اللہ سے ڈرے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ستانا چاہے، کسی کو مارنا چاہے تو 100 مرتبہ وہ سوچے گا کہ اگر ہم اس کو مارتے ہیں تو قیامت کے دن اس کا بدلہ ہم کو
ملے گا۔ اگر ہم کسی کو مار دیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، اپنی طاقت کا کسی پر غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس کو یقین ہے کہ اگر ہم یہاں غلط استعمال کر دیتے ہیں، اگر ہم کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، تو اس کا بدلہ ہم کو ملے گا، ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ میرے دوستو بزرگوں، جو آدمی قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی کو ستایا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی طرح کی بھی ذہنی جسمانی تکلیف نہیں دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، آپ نے معاف کر دیا، لیکن آپ نے کبھی بدلہ نہیں دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوگا۔ تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جو آدمی قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جو اللہ کو یاد کرنا چاہے، جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جو اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ وہ جاننا چاہے گا کہ ہم اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو کیسے یاد کریں، اللہ کا نام ہم لینا چاہتے ہیں تو ہم کیسے نام لیں، یہ طریقہ اور یہ کیسے معلوم ہوگا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور اسی حالت میں زندگی گزارتے تھے، چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستہ چلو، ہموار زمین میں چلو تو الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چلو، جب اونچائی پر چڑھو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، جو نیچے کی طرف اترو تو کہو الحمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب کوئی اللہ کو یاد کرنا چاہے گا، اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو قولی ذکر ہے اور قولی طور پر اللہ کو نام لینے کا طریقہ ہے، ورنہ صرف قولی ذکر ہی کافی نہیں ہے بلکہ عملی ذکر اصل ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قولی ذکر نہیں کیا، صرف زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر نہیں کہا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کا نام لیا، اپنی پوری زندگی میں اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے ہر کام اللہ کے واسطے تھا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جو آدمی اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے اسی آدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان حضرت مولانا مفتی اقبال عالم قاسمی صاحب بھی موجود ہیں جو بردونی سے تشریف فرما ہے۔ وہ بہت ہی بڑے عالم دین ہیں اور انہی کے قلم سے وہاں فقہ فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، طلاق کا، نکاح یا شادی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو انہی کے قلم سے وہ فتویٰ جاری ہوتا ہے اور الحمدللہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں بھی چاہتا ہوں جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کا بیان سنیں،